لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد معزز سامعین کرام، کسی بھی ملک، قوم اور معاشرے کی جو ترقی ہوتی ہے اس میں اس قوم اور اس معاشرے کے مزدور طبقے کا بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ لیکن ہر زمانے میں مزدوروں کے ساتھ اور اس طرح کے مختلف پیشے والے لوگوں کے ساتھ معاشرے والوں کا نازیبا سلوک رہا ہے۔ آج سے 200 سال پہلے اور اس سے پہلے اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کا زمانہ بھی لے لیا جائے تو اس زمانے میں بھی اس طرح کے کام کاج کرنے والوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ اور پھر اگر 1-2 صدی پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ایسے طبقے سے 16 گھنٹے کام لیا جاتا تھا، اور جتنا معاوضہ اور اجرت ان کی محنت کے بدلے میں ان کو دینا چاہیے وہ ان کو نہیں دیا جاتا تھا۔ اگر وقت سے زائد کام لیا جاتا ہے تو زائد اجرت اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ کام کے دوران فیکٹری ہو یا مل ہو، اس میں اگر کوئی مزدور، کوئی لیبر زخمی ہو جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے یا مر جائے، ایسی صورت میں ہر چیز کا خرچہ وہ مزدور کے ذمہ ہوتا تھا۔ ایسا کوئی قانون بنایا نہیں گیا تھا کہ جو مل جس میں مزدور کام کرتا ہے وہاں اگر زخمی ہو جائے تو اس کی بھرپائی اور اس کی ذمہ داری فیکٹری اور مل والے لیں گے، ایسا کوئی قانون نہیں تھا۔ البتہ ہر طرح کی ناانصافی اس طبقے کے ساتھ میں زمانے سے ہوتی رہی، لیکن پھر 1884 میں جس طریقے سے آج بھی ہمارے یہاں لیبر یونین رہتا ہے، اس زمانے میں بھی لیبر یونین تھا۔
ان لوگوں نے ایک تحریک اور ایک اجلاس چلایا اور اپنی طرف سے کچھ مطالبات اس میں رکھے. اس میں سے ایک مطالبہ یہ بھی انہوں نے رکھا تھا کہ ہمارے کام کرنے کے جو گھنٹے ہیں 16 گھنٹے سے کم کر کے 8 گھنٹے کر دیے جائیں، اور مزدور 8 گھنٹے کام کرے گا، 8 گھنٹے آرام کرے گا اور 8 گھنٹے اپنی مرضی سے گزارے گا. پہلے دن پرامن طریقے سے یہ اجلاس مکمل ہوا. یہ ایک پروٹیسٹ کی شکل تھی. دوسرے دن بھی چلا، لیکن تیسرے دن چند مزدوروں کو پولیس کے لوگوں نے نشانہ بنا دیا اور 4 مزدور اس میں ہلاک ہو گئے. اس واقعے کے پیش آنے کے بعد احتجاجی جلسہ بلایا گیا، تقریریں ہوتی رہی. جب آخری مقرر تقریر کرنے کے لیے آیا تو پولیس نے بہانہ بنا کر کے مزدوروں پر حملہ کیا، اور پھر اس کے اندر کئی مزدور زخمی اور کئی ہلاک بھی ہوئے. اور پولیس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ان کی طرف سے گرینیڈ پولیس والوں پر پھینکا گیا تھا، اور اسی کو بہانہ بنا کر کے گھر گھر تلاشی لی گئی، اور ان کے مزدوروں کے جو رہبر تھے، رہنما، ان میں سے 8 یا 9 رہبروں کو، رہنماؤں کو سزائے موت سنا دی گئی، قید کر لیا گیا. اس طریقے سے مزدوروں کے ساتھ میں ناروا سلوک، ناانصافی ہوتی رہی. لیکن یہ جو تحریک لیبر یونین نے چلائی تھی وہ بہت کامیاب بھی رہی، اور اس کا فائدہ اور ثمرہ آگے چل کر کے بہت سارے لیبروں کو ملا. پھر ریمنڈ کی تجویز پر 1 مئی کو لیبر ڈے کے طور پر منایا جانے لگا. یہ سب سے پہلے شکاگو میں شروع ہوا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ پوری دنیا کے اندر یہ دن منایا جانے لگا، اور 1 مئی کو چھٹی دی جاتی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ تحریک شروع کی تھی، جن مزدوروں نے ابتدا کی تھی، آج ہمارے معاشرے میں جو مزدور ہے اور اس یونین سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، وہ اس کی تاریخ کو نہیں جانتے، اور یہ ہوا کیوں تھا، یہ چھٹی کس کے لیے ہے، کچھ نہیں جانتے. وہ تو جس طریقے سے روزانہ کام کرنے جاتا ہے، 1 مئی کو بھی اسی طریقے سے کام کرنے جاتا ہے. اب یہ چھٹی تو صرف ان لوگوں کے لیے خاص ہو گئی جو آفسوں اور دفتروں میں کام کرتے ہیں. حالانکہ یہ تو مزدور طبقے کی ایک تحریک چلانے پر شروع ہوئی سب چیز. ان تحریکات کے چلنے کے بعد میں مزدور طبقے کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ معاشرے کے اندر بھی ہماری کوئی اہمیت ہے. یہ تو تاریخی اعتبار سے 1 مئی کو لیبر ڈے کیوں ہوتا ہے، اس کی یہ تاریخ ہے، یہ ہسٹری ہے. اب اسلام کے اندر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزدوروں کے، غلاموں کے اور خادموں کے حقوق بیان کیے کہ نہیں کیے؟ ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہے؟ یہ مزدور طبقہ جو ہر زمانے کے اندر ناانصافی کا اور دوسروں کے ضد و کوب کا اور ان کی جھڑکیوں کا شکار رہا ہے، اسلام نے اس طبقے کو بھی عزت سے نوازا. ان کا ایک مقام اور مرتبہ بتلایا گیا. جو خادم ہوں، جو ہمارے نوکر ہوں، ان کا بھی ایک رتبہ اسلام کے اندر ہے. یہ بے حیثیت نہیں ہے. اسلام کے اندر ایک عام قانون آدمی کو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. کوئی عرب عجم سے، دوسرے ممالک کے لوگوں سے بڑا نہیں ہو جاتا.
اور کوئی عجمی آدمی عرب سے بڑا نہیں ہوگا محض اس وجہ سے کہ میں عرب ہوں یا میں عرب کے علاوہ دوسرا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اگر کوئی کسی سے بڑا اور مقام کے اعتبار سے بلند تر ہوگا تو وہ تقوی کے ذریعے سے ہوگا۔ جو آدمی جتنا زیادہ متقی ہوگا اس کا مقام اللہ کے یہاں اتنا بڑا ہوگا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ معاشرے میں جتنے کام کاج ہیں، چاہے وہ کسی بڑے سے بڑی کمپنی کا سب سے بڑا عہدہ ہی کیوں نہ ہو، مینیجر ہے یا کچھ بھی ہے، یا پھر معاشرے کا سب سے کم تر پیشہ ہو، ہر پیشہ برابر ہے۔ کوئی پیشے والا دوسرے آدمی سے کمتر یا بڑھا ہوا نہیں ہے۔ ایک کمپنی میں کام کرنے والا اپنے پاس جو آدمی واچ مین ہے یا اپنے پاس جو مستری ہے اس کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ ہر آدمی اپنے گھر کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے، کمانے کے لیے نکلا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑے اس قابل بنایا کہ آپ جا کر کے بڑی کمپنی میں کام کر پا رہے ہیں، اور وہ بیچارہ پڑھ نہ پانے کی وجہ سے اور لکھنا پڑھنا نہیں جاننے کی وجہ سے مستری اور واچ مینی کر رہا ہے۔ تو اس کو اپنی فضیلت والی چیز نہ سمجھے، میں اچھا ہوں اس وجہ سے میں بہتر ہو گیا، یہ نہ سمجھے۔ ہر آدمی برابر ہے، اور ہر آدمی کو اپنے گھر کی ضروریات پورا کرنا ہے، اور ان چیزوں کے پورا کرنے کے لیے آدمی معاشرے میں نکل کر کے جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے۔ جس کو کچھ نہیں آتا وہ سیکیورٹی بن کر بیٹھا ہوا ہے، اور جس کو کچھ آتا ہے وہ دیواریں بنا رہا ہے، اور اس سے آگے کچھ آتا ہے تو وہ لکڑی کے کام کاج کے اندر لگا ہوا ہے۔ اس طرح سے ہر آدمی اپنے گھر کی ضرورت پورا کرنے کے لیے مختلف پیشوں کو اپنائے ہوئے ہے، اور جو آدمی اپنے گھر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی ضرورت، ماں باپ کی ضرورت، اولاد کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، حلال کمانے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اسی لیے کسی بھی آدمی کو حقیر نہ سمجھے، چاہے وہ آپ کے گھر کا آ کر کے کچرا لینے والا ہو، چاہے آپ کے گھر میں آ کر برتن دھونے والی ہو، چاہے کسی کے گھر میں آ کر کے روٹی اور چاول پکوان کرنے والی عورت ہو، یا آپ کی گلیوں اور صبح صبح آ کر کے جو صفائی والیاں صفائی کرتی ہیں، ان میں سے کسی کو بھی حقیر سمجھنے کا کسی کو حق اور اختیار ہی نہیں ہے۔ ہر آدمی حلال کمائی کے لیے ہر مختلف پیشے اپنایا ہوا ہے۔ آپ جو کما رہے ہیں، آپ کی کمائی بھی آفس سے جو آ رہی ہے وہ حلال ہے۔ ایسے ہی جو آدمی کچرا اٹھا کر کے مہینے کو 100 روپیہ لے رہا ہے، اس کی کمائی بھی حلال ہے۔ ہر آدمی حلال کمانے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ مہیا کرنے کے لیے گھر میں مختلف پیشے اپنا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے کوئی آدمی کمتر نہیں ہو جاتا۔ آدمی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر میں بنڈی ڈھکل کے موز بیچوں گا، سیب بیچوں گا تو اس کی وجہ سے معاشرے میں میری عزت نہیں رہے گی۔ نہیں، یہ تو مختلف پیشے ہیں۔ آدمی کوئی بھی پیشہ حلال کمائی کے لیے اپنا سکتا ہے، اور آدمی جب کوئی بھی پیشہ اپنائے تو اس پیشے کی وجہ سے اس کو جانچنا نہیں چاہیے کہ یہ مستری ہے، یہ واچ مین ہے، یہ ہمارے ساتھ کرسی پہ برابر نہیں بیٹھ سکتا، یہ ہماری صف میں آ کر کے ہمارے کندھے سے شانہ ملا کر کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا خادم ہے، اس کو ہمارے پیچھے کھڑے رہنا چاہیے، ہم سے پہلے نہیں بولنا چاہیے۔ یہ سب خیالات بالکل غلط ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ حلال کماؤ، جو پیشہ اختیار کرنا ہے کرو، بس غلط راستے سے کمائی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہر آدمی اپنی استطاعت سے کما رہا ہے، اسی لیے کسی کو بھی اس کے پیشے کی وجہ سے جانچنا اور اس کو حقیر سمجھنا یہ بالکل غلط رویہ ہے ہمارا۔
بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب آپ کے پاس آتے تھے تو ان کو مختلف پیشوں میں جس کے قابل وہ صحابہ ہوتے تھے اس میں لگاتے تھے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا. اے اللہ کے نبی اگر کچھ آپ کے پاس ہے تو مجھے دے دیجیے, میری کچھ ضروریات ہے, اگر کچھ مل جائے گا تو میں وہ ضرورتیں پوری کر لوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا آپ کے پاس کچھ سامان ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ صرف دو چیزیں میرے پاس ہیں. ایک تو میری چادر ہے جس کو میں اوڑھ کر سوتا ہوں, اور دوسرا پانی کے لیے کٹورا ہے. بس یہی دو چیزیں میرے پاس ہے, اس کے علاوہ میرے گھر میں کوئی چیز نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ وہ دونوں چیزیں لے کر آؤ. جب وہ صحابی لے کر کے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر آواز لگائی کہ کوئی ہے جو ان دونوں چیزوں کو خرید لے. ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس کو 1 درہم میں خریدنے تیار. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آواز لگائی کہ کوئی ہے جو اس سے زیادہ قیمت دینے کے لیے تیار ہو. ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس کے 2 درہم دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں ان کے ہاتھ فروخت کر دی اور 2 درہم لیے. اور یہ جو صحابی تھے ان سے فرمایا کہ یہ 2 درہم لو, ایک کی کلہاڑی خرید کر کے لاؤ اور دوسرا اپنے گھر میں جو کچھ ضرورت کی چیزیں ہونا ہے وہ خریدو. اور جب وہ کلہاڑی خرید کر لے کر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلہاڑی کے اندر لکڑی لگا کر کے دی اور کہا کہ جاؤ, یہ لے کر جاؤ, جنگل کی طرف چلے جاؤ. اب تم میری مجلس میں مت آنا, 15 دن کے بعد میری مجلس میں آنا, اس سے پہلے مت آنا. اور جا کر کے جنگل میں لکڑیاں کاٹو, بازار لے جا کر کے بیچو, اور جو اس سے کمائی ہوگی اپنا گھر اس سے چلاؤ. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس سے اٹھے چلے گئے. 15 دن تک محنت کرتے رہے, لکڑیاں کاٹتے رہے, بازار لا کر بیچتے رہے. اور پھر اس کے بعد جب 15 دن ہوئے آپ کی مجلس میں آئے, اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظر جب آپ پر پڑی تو پوچھا کہ کیا کمایا؟ انہوں نے بتلایا کہ میں نے لکڑیاں کاٹی اور بیچی, اس میں مجھے 10 درہم 15 دن میں مل گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے مانگنا بہتر تھا کہ یہ محنت کر کے جو کمائی آ رہی ہے بہتر ہے. تو اس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کام کرنے پر ابھارا اور آمادہ کیا. دین صرف اس بات کی ترغیب نہیں دیتا کہ آپ نماز پڑھو, روزہ رکھو, بس ہو گیا. ارے دینداری تو یہ ہے کہ آپ نماز بھی پڑھیں, دنیا بھی سنبھالیں. اس لیے کہ حلال کمائی کمانا یہ بھی دینداری ہی ہے. اگر کوئی آدمی حلال کمائی کے لیے گھر سے نکل رہا ہے تو اس کا نکلنا یہ بھی اللہ کے یہاں عبادت گزاری ہی ہوگی. بظاہر دیکھنے میں تو یہ لگے گا کہ پیسے آ رہے ہیں اور روپیہ پیسہ جمع ہو رہا ہے, لیکن چونکہ اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے اور اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے آدمی گھر سے نکل رہا ہے, محنت مزدوری کر رہا ہے, پسینہ بہا رہا ہے, اور موسم کی بھی فکر نہیں, اپنی طبیعت کا کوئی لحاظ نہیں. بخار ہے تو بھی جا رہا ہے, طبیعت صحیح ہے تو بھی جا رہا ہے, بارش تیز ہو رہی ہے, آندھی آ رہی ہے تو بھی جا رہا ہے. چونکہ یہ اپنی ضرورت, اپنے گھر والوں کی ضرورت, جو کہ اس پر ایک ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے, ان چیزوں کے پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے, تو اس کا یہ نکلنا یہ بھی اللہ کے یہاں عبادت شمار ہوگا. آدمی اپنے پیسے کمانے کو, اپنے کام کاج کو عبادت بنا سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس کی بھی ترغیب فرمائی کہ تم کام کاج کرو. لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے, سوال کرنے اور مانگنے سے بہتر تو یہ ہے کہ تم کام کر کے 1-2 روپیہ روز کمایا کرو. اس لیے کہ جو آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ سامنے والے کی نظر میں گرتا ہی ہے, لیکن قیامت میں بھی وہ آدمی ذلیل و خوار ہوگا.
اسی لیے آدمی کوئی بھی پیشہ اپنا سکتا ہے، چاہے وہ مزدور بن جائے، چاہے میستری بن جائے، چاہے واچ مین بن جائے، چاہے کارپینٹر بن جائے، چاہے پینٹ کرنے والا بن جائے، کچھ نہیں آتا، جو آتا ہے وہ کرو، لیکن حلال کمائی کماؤ۔ اس کی ترغیب اسلام دیتا ہے، یہی تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر آپ کوئی پیشہ، جیسے میں نے بتلایا، کسی بھی پیشے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے تھے، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی آپ کی جوانی کے زمانے میں، تو اس وقت قریش پتھر لا کر کے جب کعبے کے اس پر رکھ رہے تھے دیوار پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر لا لا کر کے کعبے پر جوڑ رہے تھے، اور حجر اسود اس کے متعلق جو لڑائی قریش میں ہونے والی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے دست مبارک سے اٹھا کر کے کعبے میں جو لگا دیا تھا، یہ واقعہ تو کتنا ہی مشہور ہے۔ تو پتھر اٹھانے کا کام یہ تو حضور نے بھی کیا، اور تجارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ، اور چچا کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر کے مکے سے ملک شام جانا، پھر وہاں سے مکہ مکرمہ واپس آنا، یہ تجارتی اسفار۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تجارت بھی کی۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب لشکر آنے ہی والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مختصر چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنائی تھی 10-10 لوگوں کی، اور ایک ایک حصہ ان کو دے دیا تھا زمین کا کھودنے کے لیے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود بنفس نفی شامل تھے، اور آپ مٹی اٹھا اٹھا کر کے گڑھے کے باہر پھینک رہے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ منظر دیکھا جب آپ مٹی اٹھا کر ڈال رہے تھے، اور آپ کی داڑھی مبارک اور چہرے مبارک پر مٹی اٹھا کر پھینکنے کی وجہ سے گرد اور غبار لگی ہوئی رہتی تھی۔ اور وہ واقعہ بھی ہم نے سنا کہ ایک پتھر اس کے اندر سے نکل آیا تھا، صحابہ پھوڑنا چاہتے تھے، طاقتور سے طاقتور صحابی کھڑے ہو کر کے ضرب لگاتے ہیں، پھوٹتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، آپ نے اس پر مارا تو اس کے اندر سے چنگاری، ایک نور اور روشنی نکلی، جس کے اندر آپ کو آگے کی فتوحات کی اطلاع دی گئی۔ 3 مرتبہ اس طریقے سے روشنی نکلتی رہی، اور مختلف علاقوں کے فتح ہونے کی خوشخبری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی جاتی رہی۔ پھر اس کے بعد میں آپ کی ضرب پر وہ پتھر ٹوٹ گیا۔ تو مٹی کھودنے کا کام ہو، یا پتھر اٹھانے کا کام ہو، یا تجارت کا کام ہو، کوئی پیشہ کم نہیں ہے، کوئی بھی پیشہ حقیر نہیں ہے، اور اس پیشے کے اختیار کرنے والے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کوئی آدمی آپ کے ماتحت کام کرتا ہے، آپ کسی کمپنی کے مینیجر ہے، یا آپ مستری ہے، آپ کے نیچے کئی مزدور کام کرتے ہیں، یا آپ کوئی بڑے ہیں، آپ کے تحت کئی لوگ کام کرتے ہیں، تو ہر ایک کا اس کے مقام کے حساب سے اس کے ساتھ برتاؤ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب میں بڑا ہوں تو ہر ایک کو گالیاں دے کر کے، برا بھلا بول کر کے۔ اکثر ہم یہ ماحول ہوٹلوں کے اندر دیکھنے کو ملے گا، جو کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا رہتا ہے، ویٹروں کو جو منہ کو آئے گالی دیتا ہے اور کام کرواتا ہے۔ یہ رویہ ہمارے ماتحتوں کے ساتھ درست نہیں ہے۔ وہ بھی اپنی مجبوری کی وجہ سے آ کر کے اپنا پیٹ بھرنے کی خاطر حلال کمائی کے لیے وہاں آ کر کے آپ کی دکان، آپ کی ہوٹل، آپ کی کمپنی میں، آپ کی آفس میں کام کر رہا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کا غلام بن گیا، اب آپ جس طرح چاہیں اس کے ساتھ میں برتاؤ کر سکتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اگر ہمارا یہ رویہ ہے تو اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور ہر ایک کے ساتھ میں بھائی چارگی والا معاملہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے ماتحت لوگ ہیں تو وہ تمہارے بھائی، تمہارے مددگار ہیں، ان کے ساتھ میں جس طرح بھائیوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ میں بھی ہمارا معاملہ ویسے ہی ہونا چاہیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ تعلیم کہ مزدور کو پسینہ سوکھنے سے پہلے اجرت دے دو، اس کا معاوضہ اس کے ہاتھ کر دینا چاہیے۔ آ کر کام کر رہا ہے، مستقل 15 دن سے لگا ہوا ہے، آج دوں گا کل دوں گا، ہر ایک کے لیے، یہ صرف مزدوروں کے لیے نہیں ہے، جس کو بھی ہم ہائر کریں گے، اب چاہے دنیاوی اعتبار سے آپ اس کو ہائر کریں یا اخروی کسی تعلیم اور پڑھائی کے لیے اس کو ہائر کریں، ہر ایک میں یہ چیز آ جاتی ہے۔ گھر میں کام کرنے کے لیے کام والی کو، صفائی والیوں کو، یا اسی طریقے سے کچرے والے کو، اکثر یوں ہو جاتا ہے کہ کچرے والے پہلی تاریخ کو آ جاتے، کہتے ہیں کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے، جو آپ کے گھر پانی پہنچانے والا ہے اس آدمی کو۔ اور ایسے ہی اگر آپ نے کسی استاد کو، کسی حافظ صاحب کو اپنے بچوں کو قرآن عربی پڑھانے کے لیے گھر بلوایا ہے، رکھا ہے ٹیوشن کے طور پر، مہینہ ہوتے ہی بہت سارے ایسے لوگ ہیں 3 مہینے ہو جاتے ہیں اساتذہ کو تنخواہ نہیں ملتی۔ یہ صرف گھر بلانے کی بات نہیں ہے، مدارس کے اندر بھی یہی اصول چلے گا۔ معلم کو متعین کیا گیا، اسکول کے اندر بھی ٹیچر کو رکھا گیا، مہینہ ہوتے ہی تنخواہ اس کے ہاتھ میں فوراً چلی جانی چاہیے۔ 3 مہینے ہو رہے ہیں، ٹیچر کو تنخواہ نہیں ہے، معلم کو، پڑھانے والے استاد کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے، اس کو بھی تو اپنا گھر چلانا ہے، اس کو بھی تو اپنی ضروریات پوری کرنی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے پاس آپ نہیں دیں گے تو اس کے پاس خزانہ رکھا ہوا ہے، اس میں سے اس کا کام چل جائے گا۔ آپ جو دیں گے اس میں سے ہی اس کا گھر چلنے والا ہے۔ آپ کے نہ دینے کی وجہ سے اگر اس کے گھر کے اندر بچے بھوکے رہ گئے، اس کی ضروریات پوری نہ ہوئی، اس کے گھر کے اندر فاقے آ گئے، اس کا گناہ آپ کے ذمہ آئے گا جو ذمہ دار ہیں۔ یہ تعلیمات اسلام کی ہے، یہ تعلیمات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ 2 باتیں بتلاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی اجرت کو آگے پیچھے کر دیا، وقت آنے پر اس کو ادا نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس آدمی پر جہنم کو واجب کر دیتے ہیں اور جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا ہے کہ قیامت کے دن 3 لوگ ایسے ہوں گے جس کا میں دشمن بنوں گا۔ اس میں سے ایک وہ ہے جو مزدور سے کام کرائے لیکن اس کی اجرت نہ دے۔ تو اتنا مقام اور اتنی اہمیت اور اتنی بلندی مزدوروں کو اسلام کے اندر پیش کی گئی، بتلائی گئی، یہ مقام ان کو عطا کیا گیا۔ اور پھر ہر زمانے کے اندر یہ بات چلتی رہتی ہے، چائلڈ لیبر، اسلام نے اس کے بارے میں بھی بتلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ بچوں کو کمائی کرنے کا مکلف مت بناؤ، یہ صاف ارشاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے۔ اسلام اس کی بھی تعلیم دے دیتا ہے، اس لیے کہ بچے یہ تو ابھی بڑے ہو رہے ہیں، ان کو بہت ساری چیزیں درکار ہیں، اگر ان پر ابھی سے کام کاج کا بوجھ ڈال دیں گے تو ان کی صحت پر بھی اثر پڑے گا، ان کے دماغ پر جو کھلنا چاہیے، جو ترقی اس میں ہونی چاہیے، وہ سب رک جائے گی۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ کما نہیں پائیں گے تو یہ چوری کرنے میں لگ جائیں گے، اس لیے کہ ذمہ داری ڈال دی گئی، اب کمانا ہے، کسی طریقے سے گھر کو پیسے لانا ہے، اب کمانے کی کوئی صورت نہیں تو یہاں وہاں سے مار کر کے لا کر اپنے گھر میں دیں گے۔ یہ ارشاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ تعلیمات ہے اسلام کی، ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اسلامی جو تعلیمات ہے وہ صحیح طریقے پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہم کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لی۔